بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں افندی دعا چینل کے نیوز سیگمنٹ میں ہم مختلف مہمانان گرامی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مہمان ہوں، ہمارے مہمان بنے، ہمارے پروگرام میں شریک ہو کر اپنے ناظرین کو یا ہمارے ناظرین کو دعا کے بارے میں اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں. ہماری آج کی مہمان ہیں محترمہ افشاں تحسین باجوہ صاحبہ. آپ چیئرپرسن ہیں پاکستان کی نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرن. آپ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن فار ڈرگ اینڈ کرائم اس کی ریجنل چیمپئن ہیں آن امپاورمنٹ آف ویمن. اس کے علاوہ آپ ایک نامی گرامی موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں پاکستان کی. آپ کا یہ ایک تعارف جو ہے جس سے ناظرین بخوبی واقف ہیں. اپارٹ فرام دیٹ آپ نیشنل ایکسپرٹ ہیں اور ٹی وی پر مختلف ایشوز پر آپ کو الیکٹرانک میڈیا کے مختلف ایشوز پر آپ کو بلایا جاتا ہے تاکہ عوام ناظرین آپ کے خیالات سے مستفیض ہوں. محترمہ افشاں تحسین باجوہ صاحبہ، ہمارا یہ چینل جو ہے یہ دعا چینل ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اس میں ہم سمپلی 2 کوشچنز کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر آپ کے نزدیک دعا کیا ہے؟ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو افندی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے میرا تعارف کرایا. حالانکہ ہم ایک اس دنیا کے بہت ہی ماڈرسٹ اپروچ کے ساتھ ہم کام کریں. تو سب سے پہلے میں دعا کے بارے میں یہ کہوں گی کہ دعا جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے، اور چونکہ میں ایک مسلمان بھی ہوں اور خاص کر میں ایز اے مسلم اپنے بارے میں کہوں گی کہ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی کا. اور یہ وہ براہ راست چینل ہے کہ جب پوری دنیا میں آپ کے لیے آپ سمجھیں کہ ہر طرف اندھیرا ہے تو یہ وہ روشنی کی کھڑکی ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے حضور کھلتی ہے. اور یہ وہ رابطہ ہے جس سے کہ آپ ہر غم سے، فکر سے، دکھ سے، تکلیف سے اپنے آپ کو عاری کر کے جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے، اللہ کو اپنا بندہ، جو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو اس کا عاجز بندہ مان کے جب اللہ کے حضور آپ سجدہ کرتے ہیں اور زیر ہوتے ہیں اور اللہ سے آپ باتیں کرتے ہیں، جب اپنا رابطہ جوڑتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر معجزے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو بنایا اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے اور جس ہیومینٹی کے لیے بنایا، تو اس میں انسان کی اپنی ذاتی بھی ہر لحاظ سے اس کی جو زندگی میں آسانیاں ہیں، اور دوسرے جو بنی نوع انسان ہیں اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو دعا ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دیا ہوا یہ وہ انعام ہے کہ اگر ہم کو سمجھ آ جائے کہ اس کے ذریعے ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. اور میری اگر زندگی دیکھیں پچھلی کئی دہائیوں سے، تو یہ ایک دعا ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے میرے اندر بھی ایک طاقت، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے. ایک نئے سرے سے روزانہ میں اٹھتی ہوں تو میرے ایک نئے سرے سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور میں اپنی زندگی میں جو میری چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ سوشل ہماری ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ ہمارے گھریلو ذمہ داریاں ہیں، چاہے ہماری پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں، ہم بہت ایک احسن طریقے سے ان کو سر انجام دیتے ہیں. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ دعا جو ہے وہ آپ کے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے، اور وہ طاقت ہے جس کے ذریعے آپ اپنے زندگی کے تمام معاملات جو ہیں بہت ہی بأحسن خوبی سر انجام دیتے ہیں. تھینک یو جی. اب میں محترمہ افشاں تحسین باجوہ صاحبہ سے دوسرا سوال کرتا ہوں. دوسرا سوال نہایت آسان، بڑا سمپل سوال ہے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات مرتب ہوتے؟ بہت شکریہ جی. میں اگر اپنی زندگی دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی مجھے ایک بہت ہی بچپن میں اللہ تعالیٰ کا تحفہ کہہ لیں، انعام کہہ لیں،
مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کیسے میرے دل میں اتری تھی. تو یہ بچپن ہی سے میرے ساتھ ایک چیز ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، اور میں بہت مجھے جہاں پہ مجھے کم یاد ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی عبادت کرتی تھی، کاپی کرتی تھی. وہ چھوٹی سی ہوتی تھی، ان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، دعا کر رہی ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ یہ چیز تب ہی سے مجھے سکھائی گئی، سیکھی. لیکن یہ بات مجھے پتہ تھی کہ جب دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. یہ میرے بچپن کی یاد ہے، اور اس بچپن کی اسی چیز کو اس کو دعائیں کرتے 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 جب ہم اپنی زندگی میں شعور آیا، بلوغت آئی، پھر پریکٹیکل لائف میں داخل ہوئے، تو یہ سمجھ آتی گئی کہ زندگی میں جو دعا ہے اس کا بہت بہت اثر ہے. اور اب بھی جب میں اپنے زندگی کے معاملات میں کبھی کنفیوز ہو جاتی ہوں، پھنس جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں، تو اب یقین جانے میں دائیں بائیں کہیں پہ بھی نہیں دیکھتی. میرے پاس وہی اللہ کی ایک بات ہے کہ جب آپ کو اللہ یہ سعادت دے دے کہ توکل اگر آپ کر لیں، کہ جب زندگی میں مشکلیں ہیں اور آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اس خشوع خضوع کے ساتھ، اس اپنا سمجھ کے، لڑ کے، جھگڑ کے، اللہ سے ضد کر کے، اللہ کے آگے عاجزی سے سجدہ کر کے جب آپ اللہ کے پاس اپنی دعا لے کے جاتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو 70,000 پاؤں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، تو وہ دعا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی رد ہو. اور یہ بھی ایمان ہے، اور یہ زندگی کا تجربہ بھی ہے کہ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں کچھ عرصے کے بعد جب قبول ہوتی ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اگر جو معاملات چل رہے تھے اسی میں بہتری تھی، اور اللہ نے وہ کیا جو آپ کے حق میں بہتر تھا. تو دعا تو وہ انعام ہے کہ جب انسان اپنا سر جو سجدہ جب زیر کر لے تو آپ کی باتیں بالکل براہ راست عرش پہ سنی جاتی ہیں. اور کسی نے یہ بالکل ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کا ذریعہ آپ کے پاس دعا ہے، نماز ہے. تو یہ تمام چیزیں میری زندگی میں ان کا بہت بہت خوبصورت ایک اثرات ہیں. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا معجزات ہیں، کوئی اس طرح کے چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں جو بندہ یقین بھی نہیں کرتا، بالکل کسی کہانی کے کردار کی طرح. تو یہ ایک ایسی انرجی ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو محسوس کرنے پہ آپ کو سمجھ آتی ہے، ورنہ وہ نظر نہیں آ رہی. اور اس کی جو پریکٹیکلی جو اس کو کرنے کے لیے جو میکانزم ہے وہ دعا ہی ہے. تو میری زندگی میں تو جب زندگی میں ایسے معاملات آئے اور میں نے اللہ سے گڑ گڑا کے جب دعا کی، تو الحمدللہ زندگی میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انعامات دیے جن میں سب سے بڑا انعام ہوتا ہے آپ کے پاس سکون، دلی سکون. آپ کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے بہتر آپ کے لیے ہے اس طرح کی زندگی، آپ کے ارد گرد پیار کرنے والے مختلف لوگ، دعائیں کرنے والے لوگ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اتنی اس پہ رحمت ہمیشہ سے رہی کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. امید ہے آپ محترمہ افشا تحسین باجوہ کے خیالات سے مستفیض ہوئے ہوں گے. ایک بات جس کا انہوں نے بھی ذکر کیا اور جو ہر بات میں، ہر سچویشن میں صادق آتی ہے، اور وہ ہے کہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ گر خدا داری زغم آزاد باش. اگر تم خدا رکھتے ہو تو غم سے آزاد ہو جاؤ. دعا کا سب سے بڑا کارنامہ، وسیلہ، سب سے بڑی جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی غم سے آزاد ہو جاتا ہے. محترمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ.